شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. کل جس طرح گلگت بلتستان سے لے کے کراچی تک اور کوئٹہ اور چاغی کے پہاڑوں سے لے کر لاہور اور اسلام آباد اور راولپنڈی کے شہروں تک جس طریقے سے عوام نے عمران خان کی قیادت کے اوپر لبیک کہا، جس طرح وہ یہاں پر پہنچے، جتنا ایک عظیم اجتماع کیا، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع کل اسلام آباد میں ہوا. اور آپ نے دیکھا کہ کل اسلام آباد کے در و دیوار لرزا گئے اس عوام کی قدموں کی دھڑک سے. پہلے میں نے کہا تھا کہ یہ لوگ جو نو کانفیڈنس کی موو کر رہے ہیں یا جو ووٹ ڈالنے جائیں گے انہیں 10 لاکھ لوگوں میں سے گزر کے جانا پڑے گا. کل کے جلسے کے بعد میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کو 20 کروڑ لوگوں میں سے گزر کر جانا ہوگا عمران خان کو. جو یہ نو کانفیڈنس کی موو عمران خان کے خلاف کی گئی، ایک عالمی سازش کا حصہ بنتے ہوئے ہمارے لوکل سیاسی پلیئرز نے، جن کا سرغنہ اس وقت میفیر اپارٹمنٹس میں بیٹھا ہوا ہے، اس نے یہ بساط بچھائی. یہ عمران خان کے خلاف نہیں ہے، یہ پاکستان کے لوگوں کے خلاف ایک سازش ہے. پاکستان کو ایک مستقل غلامی میں دینے کا ایک پلان ہے جس کو لیڈ یہاں پہ مولانا فضل الرحمان، آصف زرداری اور شہباز شریف جیسے بونے کر رہے ہیں. یہ صرف وہ پتلیاں ہیں جن کے تانے بانے لندن میں بیٹھے ہوئے ایک شخص کے ہاتھ میں ہیں، اور وہ شخص ایک عالمی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف اس سازش میں ملوث ہے. کل وزیر اعظم نے اس عالمی سازش کا ایک ابتدائی جو دپاچہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھا ہے. جو وقت گزرتا جائے گا، جو معاملات آگے بڑھیں گے، ہم اس عالمی سازش کے جو باقی معاملات ہیں، جو باقی اوراق ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. اور آپ دیکھیں گے کہ پاکستان یہ سازش عمران خان کے خلاف نہیں ہے، یہ پاکستان کے عوام کے خلاف ہے، پاکستان کو دوبارہ محکوم بنانے کے خلاف ہے. جس طرح سے 1930 اور 1940 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک بین الاقوامی استعمار کے خلاف جنگ لڑی، ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف، ان کے بھی پروردہ مکمل طور پہ یہاں ہندوستان میں بیٹھے تھے. قائد اعظم نے یہ دو رخی لڑائی لڑی تھی، ایک یہاں ہندوستان میں بیٹھے ہوئے پروردہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے پروردہ لوگوں کے خلاف، اور ایک انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے اوپر. اسی طرح انہی قدموں کے اوپر چلتے ہوئے آج عمران خان بھی یہ دو رخی لڑائی لڑ رہے ہیں، جہاں پہ وہ ایک مقامی اسٹیبلشمنٹ کے مقامی جو ایک ہرکاریں ہیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی، ان کے خلاف وہ جنگ لڑ رہے ہیں، اور ایک انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یہ سازش جو ہے اس کو بے نقاب کر رہے ہیں. سپریم کورٹ میں جو آج معاملات زیر بحث ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ ابھی کچھ عرصہ یہ چلیں گے، اس میں اٹارنی جنرل صاحب نے یہ معاملہ رکھا ہے کہ پاکستان ایک پارلیمانی نظام حکومت کا حامل ملک ہے. یہاں پر جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ انٹیگرل حصہ ہے، وہ لازمی حصہ ہے اس نظام کا. اس کے ہوتے ہوئے جو پارٹی ڈسپلن ہے وہ بڑی اہمیت رکھتا ہے. اگر ہر شخص ہر وقت جو ہے اس کو یہ اجازت دے دی جائے کہ وہ پارٹی کے فیصلوں سے منحرف ہو کر یا پارٹی لیڈر کی پیٹھ میں خنجر گھونپ دے گا تو پھر ہر وقت ہی منڈی لگی رہے گی. تو آرٹیکل 63A کی انٹرپریٹیشن اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ پاکستان میں ایک مستحکم پارلیمانی نظام چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اس میں لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن لے کے آنی ہوگی. پھر آپ کو اس میں وہ سزائیں رکھنی ہوں گی جس سے پاکستان کے اندر یہ جو منڈی لگی ہے اس کا خاتمہ ہو سکے. ہم نے دیکھا ہے کہ عمران خان کے ٹکٹ کے اوپر منتخب ہونے والے اراکین کو خریدا گیا، ان کو سندھ ہاؤس میں رکھا گیا، ان کے اوپر جو پیسوں کی یلغار ہوئی، اور تمام بے شمار لوگ تو میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے اتنے بڑے لالچ کو ٹھکرا دیا اور وہ آج بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن بہت کمزور دل حضرات بھی ہوتے ہیں، اور وہ لوگ اس انٹرنیشنل سازش میں جہاں پیسے دیے جا رہے ہیں، جہاں پہ لوگوں کو خریدا جا رہا ہے، ان کے ذریعے
وہ پاکستان کے نظام کو تلپٹ کرنا چاہتے ہیں، اور اٹارنی جنرل نے یہی نقطہ آج سپریم کورٹ کے سامنے رکھا۔ مجھے پوری امید ہے کہ سپریم کورٹ اس ریفرنس میں جو ہمارے وہ لوگ جو ٹکٹ کے اوپر الیکٹ ہوئے ہیں اور انہوں نے وہ منحرف ہوئے ہیں، ان کے لیے ایک لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن بھی لے کے آئے گی، اور یہ بھی مجھے امید ہے کہ ان کو ووٹ کاسٹ کرنے کی اجازت جو ہے، ووٹ کاسٹ تو یہ کر سکیں گے لیکن وہ ووٹ گننے کا موقع جو ہے وہ ان کو نہیں ملے گا۔ ایک منٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ فواد چودھری صاحب نے کہا، کل عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا ضمیر فروشی کے خلاف، اور میں یہاں پہ یہ بھی اس بات کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جی سرپرائز کیا تھا، موجودہ وزیر اعظم تاریخ کے سب سے بڑے اجتماع سے کھڑے ہو کے اپنے کارکنان اور اپنی عوام کو اعتماد میں لے رہا ہے اور انہیں آگاہ کر رہا ہے کہ حکومت کے خلاف، حکومت وقت کے خلاف ایک بیرونی سازش ہو رہی ہے، جس کے بلیک اینڈ وائٹ میں ثبوت اور شواہد ہمارے پاس موجود ہیں، اور ملکی مفاد میں ہم جتنا ڈسکلوز کر سکتے ہیں اتنا کریں گے، اور جب وقت آئے گا اس وقت زیادہ بھی کر دیں گے۔ تو یہ بات صرف سرپرائز نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بین الاقوامی سازش اور اندرونی میر جعفروں کا جو ایک گٹھ جوڑ ہوا تھا، اس کو جس طریقے سے وزیر اعظم عمران خان نے کل بے نقاب کیا ہے، اس سے سب کی آنکھیں کھل جانی چاہیے۔ اب کھیل سب کے سامنے ہے، اور آج سپریم کورٹ میں جو کیس لگا ہوا ہے، اٹارنی جنرل صاحب نے اس سے سب کی آنکھیں کھل جانی چاہیے۔ اب کھیل سب کے سامنے ہے، اور آج سپریم کورٹ میں جو کیس لگا ہوا ہے، اٹارنی جنرل صاحب نے بتایا کہ ہمارے آئین اور قانون میں واضح طور پہ درج ہے کہ پارٹی کی ایک فیڈیشری ڈیوٹی ہے اپنے ممبرز کی طرف، اور ممبرز کی فیڈیشری ڈیوٹی ہے اپنی پارٹی کی طرف۔ تو ظاہر ہے کہ یہ جو حقوق اور فرائض کی ایک چین ہے جو قانون نے بنائی ہوئی ہے، یہ ٹوٹ جاتی ہے جب آپ اپنے ہی قائد کے خلاف عدم اعتماد میں ووٹ ڈالنے کا ارادہ کرتے ہیں یا سازش کرتے ہیں۔ تو یہ سازش صرف عمران خان کے خلاف نہیں ہے، جس طرح کہ پرائم منسٹر صاحب نے کل فرمایا، یہ تو ایک عالمی اسٹیبلشمنٹ اور جو ہماری اندرون ملک جو میر جعفر ہیں ان کا ایک یہ آپس میں گٹھ جوڑ ہے، اور انشاءاللہ تعالی عوام نے تو اس کو ایک تاریخی اجتماع کو رد کر دیا۔ میڈیا پہ سب نے دیکھا، جتنے لوگ پریڈ گراؤنڈ میں تھے اس سے 4 گنا لوگ پریڈ گراؤنڈ سے باہر بھی تھے۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی سیاسی تاریخ میں عوام کسی مقصد کے لیے کسی لیڈر کی خاطر اس طرح نہیں نکلی، اور جس طرح فواد چودھری صاحب نے کہا کہ چاروں جو صوبائی دارالحکومت تھے، اس کے علاوہ گاؤں قصبوں سے یہاں تک ہم نے دیکھا کہ ہینڈی کیپ لوگ جو ہے ویل چیئرز میں چل کے آئے۔ یہ اپنی قوم، یہ زندہ قوم کی نشانی ہے۔ یہ جو بیرون ملک مصنف لکھتے ہیں نا کہ امریکی وہ لوگ ہیں جو پیسوں کی خاطر کچھ بھی کر دیتے ہیں، پاکستانی وہ لوگ ہیں جو پیسوں کی خاطر کچھ بھی کر دیتے ہیں، کل پاکستانی قوم نے جواب دیا کہ یہ غیرت مند قوم